تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اندر سے باہر تک حضور کا دامن پکڑا تھا، اصحاب رسول کے جن کے ایمان کو ماڈل بنا دیا، ان کا حال کیا تھا، ان کی شادیاں کیسی ہوتی تھی؟ امام الانبیاء کے ایک جوان صحابی ہیں، ان کی شادی کی پہلی رات بارات کا ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا انہوں نے کہ عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی، ہر نماز حضور کے پیچھے پڑی، گئے بارات لے کے دلہن لے کے آئے، اس کو گھر چھوڑا، عشاء پھر حضور کے پیچھے۔ امام الانبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور کر لیتے تھے غلاموں کی طرف، صحابیوں کی طرف۔ گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ جو دولہا تھا نا، جس کی آج سہاگ رات تھی، وہ پہلی صف میں بیٹھا، وہ جلوہ رسول میں ایسا گم ہوا، اسے یاد ہی نہیں رہا میری سہاگ رات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ تھا عشق مصطفیٰ، اے تاجدار مدینہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ عشق اور ادب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا، جب کمپیریزن کیا نا، کمپیئر کیا، موازنہ کیا، اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا کہ ادھر ساری دنیا کے حسینوں کے منہ لائیں، سب کے چہرے لائیں اور ادھر حضور کا چہرہ رکھے سامنے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیے اور عشق دیکھیے، ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، ایک طرف کملی والے کے پاؤں کا تلوا رکھا ہے۔ کمپیریزن ہو رہا ہے، موازنہ ہو رہا ہے، اور نتیجہ دے رہے ہیں، ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ، ایک طرف مصطفیٰ کے پائے مقدس کا تلوا، اور کہتے ہیں مدینے والے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اے تاجدار کائنات، جنہوں نے آپ کے پائے مقدس کے تلوے دیکھے ہیں، پاؤں کے تلوے دیکھے، وہ حسینوں کے منہ دیکھنا بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جوان جو حضور کے پاس بیٹھا ہے دولہا، یہ تو حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اسے یاد ہی نہیں کہ آج میری سہاگ رات۔ گفتگو بڑھتی گئی، زبان رسالت سے پھول جھڑتے رہے، یہ جلووں میں گم رہا۔ آدھی رات گزر گئی، امام الانبیاء نے گفتگو ختم کی، دعا فرمائی، دولہے کی طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا تیری تو آج سہاگ رات ہے، جاؤ دلہن منتظر ہوگی۔ وہ درود پڑھتا ہوا اٹھا حضور کی مجلس، گھر تھوڑا دور تھا، وہاں پہنچتے اور دیر ہو گئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے دروازہ پہ کھٹکھٹایا، دستک دی، دروازہ کھولا، جوتے اتارے، دلہن کے کمرے میں اندر گئے، اس کی چارپائی پہ بیٹھا۔ اب مدینہ کا شہر، آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے، دونوں جوان ہیں اور سہاگ رات۔ ادھر جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی محبت بری بات کرے، ادھر جوان کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینے کی آبادی سے بلال حبشی کی آواز آ گئی جو اعلان کر رہے تھے، او مدینے والو تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کا حکم جبریل لے آئے، آیت اتر آئی ہے، تم نے صبح مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی گردنیں کٹوانی ہیں، مدینہ والو تمہیں حضور بلا رہے ہیں، اور میں قربان جاؤں اے جوان تیرے عشق رسول پر، جب یار کی صدا آئی کانوں میں، میرا یار مجھے بلا رہا ہے، تو جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف، وہ ہاتھ پیچھے ہٹایا، گھونگھٹ نہیں ہٹایا، ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اس کو اٹھایا تلوار کو، جب دروازہ کھول کے نکلنے لگا، دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی شادی کی پہلی رات ہے جوان، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹی، کوئی محبت بڑی بات نہیں کی، اور مجھے چھوڑ کے میرے سرتاج کہاں جا رہا ہے؟
اس نے جھٹکا دیا، دامن چھڑایا اور کہا نادان لڑکی مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو کملی والا میرے سر کا سائیں، اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو محمد مصطفیٰ میرے سر کا تاج۔ مجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی، کہنے لگی جہاد تو صبح ہوگا، آپ رات تو گزار لیں۔ تو اس نے کہا نادان تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے، مجھے یار کا بلاوا آ گیا۔ کہا یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں سہاگ راتیں مصطفیٰ کے بلاوے پہ قربان۔ یہ کہہ کر سیدھا دولہا حضور کے قدموں میں، گھر پلٹ کے نہیں آیا۔ صبح سویرے جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوا، وہ بھی سیدھا میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ میرے آقا کے غلاموں، جنگ کا تنور گرم ہو گیا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جس میدان میں جنگ ہوتی تھی نا، اس میں کوئی اونچی جگہ تلاش کر کے ہم حضور کا خیمہ لگا دیتے تھے، اور خیمے کے باہر حضور کھڑے ہو کر تمام غلاموں پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کس طرح لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے۔ مگر صحابہ کہتے ہیں کہ آج حضور کا انداز بدلا ہوا تھا، آج انداز بدلا ہوا۔ خیمے کے باہر کھڑے ضرور تھے، مگر آج کملی والے کی نگاہ اس جوان سے ہٹتی نہیں تھی، اسی کو دیکھ رہے ہیں حضور۔ اس جوان نے کئی کافر فنار کر دیے، سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، سواری سے گرا جوان، ایک نیزہ سینے سے پار ہو چکا ہے۔ اصحاب رسول دوڑے، کہا جوان پیاس ہے تو پانی منہ میں ڈال دے، بھوک ہے تو کھجور ڈال دے۔ اس جوان نے کہا آقا کے غلاموں، نہ مجھے کھانے کی طلب نہ پانی کی طلب، میرا آخری وقت آ گیا، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی ہے میں اسی کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے اٹھاؤ اور حضور کے قدموں تک لے جاؤ۔ صحابہ نے سہارا دیا کہ اس کا آخری وقت، اسے لے جائیں آقا کے قدموں میں۔ امام الانبیاء دیکھ رہے تھے، میرے آقا نے آواز دی اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا۔ یہ توجہ طلب بات ہے جوانوں، یہ نقطہ توجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو صحابیوں، اسے ادھر نہیں لانا۔ عرض کی آقا اس کا آخری وقت، یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اسے وہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو میرے دین اور میری شریعت کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں، پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں رب کا حبیب دوڑ پڑا اس جوان کی طرف، اس کا نصیب دیکھو کہ اس کے خاک آلود بال اور سر مصطفیٰ نے جولی میں رکھ لیا، اور آقا کی وہ انگلیاں جو حرکت کریں تو چاند کا کلیجہ چر جائے، مصطفیٰ اس کے بالوں میں پھیرنے لگ گئے۔ اس نے ایک نظر ڈالی چہرہ یار پہ اور روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ امام الانبیاء جھکے اور اس کا ماتھا چوما۔ اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے چہرہ مصطفیٰ پر یہ دو رنگ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، دو الگ الگ رنگ۔ کیا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ امام الانبیاء کے ہونٹ مسکرا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ہم نے ہاتھ جوڑے، آقا یہ چہرہ اقدس پہ دو الگ الگ رنگ نظر آ رہے ہیں، آنکھ رو رہی ہے، ہونٹ ہنس رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک دیکھ رہے ہو، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ بہت پیارا جوان تھا، جلدی بچھڑ گیا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میرے اس غلام نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے، جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کے میدان میں اتر آئی ہیں۔
تو اس کی روح کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ جوانوں، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے تعلق بالرسالت۔ اگر مدینے والے سے ایسا تعلق جڑ جائے تو اللہ کی عزت کی قسم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے مدینے سے کس طرح خیرات آتی ہے۔